بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی چوتھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الحلال والحرام، یعنی حلال اور حرام کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب الحلال والحرام، حلال اور حرام کا بیان۔ طلب حلال کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں گزری ہے۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے فرائض کی بنسبت اس فریضے کا سمجھنا بھی دشوار ہے اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فریضے کا علم بھی مٹ گیا اور عمل کا باب بھی بند ہو گیا۔ جاہل لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حلال چیز مفقود ہے اور حلال تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہے، اور یہ گمان کرنے لگے کہ اب پاکیزہ و طیب چیزوں میں صرف نہروں کا پانی اور غیر مملوکہ زمینوں کی سبزی باقی رہ گئی ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ظالموں نے انہیں اپنے غیر شرعی معاملات کی وجہ سے خراب کر دیا ہے، اور اب اس کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ محرمات کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صرف پانی اور غیر مملوکہ زمین کی اگی ہوئی گھاس پر قناعت کی جا سکے۔ جہلہ نے اپنی اس غلط فہمی، لا علمی اور ناسمجھی کی بنا پر علم حلال کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، حالانکہ حلال اور حرام دونوں ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، کیونکہ حلال اور حرام اور متشابہات اتنے قریب ہیں کہ ایک عام آدمی ان تینوں میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ ان تینوں کا فرق واضح کر دیا جائے تاکہ اس بدعت کا قلع قمع ہو سکے جو حلال و حرام کے نام پر دین میں نیا وارد ہوا ہے، اور ہم 7 ابواب میں اس بحث کو مکمل کریں گے۔ پہلا باب، حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت، اقسام اور درجات۔ آیات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 51۔ نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 10۔ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں، اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ثم قال فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ثم قال وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم قال قبل ومن آدف اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پارہ نمبر 3 رکو نمبر 6 آیت نمبر 278 و 279 اور 275۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر فرمایا، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ اس سے پہلے فرمایا، اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت ابھی گزری ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک روایت میں طلب علم کو ہر صاحب ایمان کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کی رائے میں اس علم سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ ارشاد فرمایا، من سعی علی عیالہ ففی سبیل اللہ ومن طلب الدنیا فی عفاف کافی درجۃ الشہداء۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کمانے کی جد و جہد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص پارسائی کے ساتھ دنیا طلب کرے وہ شہداء کے درجے میں ہے۔ من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبی واجری ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانی۔ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابن عدی نحوہ کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں اور باری تعالی میری کوئی دعا رد نہ فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اطب طعمتک تستجب دعوتک۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حلال کھانا کھایا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حریصوں کی مذمت میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، رب اشعث اخبر مشرد فی الاسفار مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذا بالحرام یرفع یدیہ فیقول یا ربی فانی یستجاب لذلک۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے پراگندہ بدحال، غبار آلود، سفر میں گم کردہ منزل کہ ان کا کھانا حرام ہوگا، ان کا لباس حرام ہوگا، حرام غذا سے پلے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، اے پروردگار اے پروردگار، تو ایسے لوگوں کی دعا کس طرح قبول کی جائے گی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ان اللہ ملکن علی بیت المقدس ینادی کل لیلۃ من اکل حرام لم یقبل منہ صرف ولا عدل۔ بیت المقدس میں اللہ کا ایک فرشتہ متعین ہے جو ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی
اور نہ نفلی عبادت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مجھے اس کی اصل نہیں ملی، البتہ ابو منصور الدیلمی مسند الفردوس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل منہ صلاۃ 40 لیلہ، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مضمون کی چند روایت یہ ہیں، من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم وفی درہم حرام لم يقبل اللہ صلاتہ ما دام علیہ منہ شیء۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص 10 درہم میں کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام ہو تو جب تک اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ کل لحم نبت من حرام فی النار اولی بہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو گوشت حرام غذا سے بنے دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ من لم يبال من أين اکتسب المال لم يبال اللہ من أين ادخلہ النار، جو شخص یہ پرواہ نہ کرے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے اس کو دوزخ میں داخل کرے۔ اور یہ دیلمی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن العربی نے عارفۃ الاحوزی شرح ترمذی میں اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ العبادۃ 10 اجزاء فتسعۃ منها فی طلب الحلال، یہ دیلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق حلال رزق سے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مگر دیلمی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں فتسعۃ منها فی الصمت والعاشرۃ کسب الید من الحلال۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، من امسی و انیا من اطلب الحلال بات مغفورا له واصبح واللہ عنہ راض، جو شخص حلال رزق کمانے میں تھک کر شام کرے وہ اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس حال میں صبح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے طبرانی اوسط ابن عباس رضی اللہ عنہ، مگر الفاظ روایت یہ ہیں من امسی کل امن عمل یدیہ امسی مغفورا لہ وفی ضعف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، من اصاب مال من ما ثم فوصل به رحمة او تصدق به او انفقه في سبيل الله جمع الله لك جميعا ثم قذفه في النار، یہ ابو داود فی المراسیل کی حدیث ہے جس کو قاسم ابن منہیمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے پھر اس مال سے صلہ رحمی کرے یا صدقہ میں دے دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ خیر دینکم الورع، تمہارا بہترین دین تقوی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، من لقی اللہ ورعا اعطاہ ثواب الاسلام کلہ، جو شخص ورع کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام اسلام کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، درہم من ربا اشد عند اللہ من 36 زینۃ فی الاسلام، یہ احمد دار قطنی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
سود کا ایک درہم اللہ کے نزدیک حالت اسلام میں 36 بار کے زنا سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ معدہ بدن کا حوض ہے، جسم کی تمام رگوں کا رخ اسی حوض کی طرف ہے۔ اگر معدہ صحیح ہوگا تو تمام رگیں صحیح حالت میں نکلیں گی، اور اگر معدہ فاسد ہوگا تو تمام رگیں اس فساد سے متاثر ہوں گی۔ دین میں کھانے کو وہی حیثیت حاصل ہے جو تعمیر میں بنیاد کو ہے۔ اگر بنیاد مضبوط و مستحکم ہے تو عمارت بھی سیدھی اور بلند ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور اور ٹیڑھی ہوئی تو عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت طبرانی نے اوسط میں اور عقیلی نے کتاب الضعفاء میں نقل کی ہے۔ عقیلی نے اسے بے اصل اور باطل قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی النار جہنم۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 109۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی، پھر وہ عمارت اس بانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے۔ ایک حدیث میں ہے، من اکتسب مال من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه وان تركه وراها كان زاده الى النار۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص حرام مال کمائے اور اسے صدقہ کر لے تو اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر چھوڑ کر مر جائے تو دوزخ کے سفر کا توشہ بنے گا۔ کتاب الکسب میں ہم نے حلال آمدنی سے متعلق کچھ احادیث لکھی ہیں، یہاں ان کا اضافہ بھی کر لیا جائے۔ آثار: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کا لایا ہوا دودھ نوش فرما لیا۔ اس کے بعد دریافت فرمایا کہ تم یہ دودھ کہاں سے لائے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک قوم میں کہانت کی تھی، اس کے عوض میں انہوں نے یہ دودھ دیا ہے۔ آپ نے اسی وقت حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ دیر تک قے کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ غالباً آپ کا دم نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے عذر کرتا ہوں اس دودھ کا جو رگوں میں پھیل گیا ہے اور آنتوں میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اس واقعے کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، او ما علمتم عن الصدیق لا يدخل جوفہ الا طیبہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاک غذا کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا؟ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے لا علمی میں زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پی لیا تھا، معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل ترین عبادت ورع سے غافل ہو، جس کے معنی ہے حرام سے بچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح تمہاری کمر جھک جائے اور اتنے روزے رکھو کہ تانت کی طرح باریک یعنی کمزور ہو جاؤ، تو تمہاری یہ نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ تم حرام امور سے اجتناب نہ کرو۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کا مقولہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو اسی طرح حاصل کیا ہے کہ جو کچھ پیٹ میں ڈالا ہے سمجھ کر ڈالا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص دیکھ بھال کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدیقیت کا درجہ مرحمت فرماتا ہے۔ اس لیے اے مسکین، افطار کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ کہاں افطار کر رہے ہو۔
ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ تم زمزم کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا کہ اگر میرے پاس اپنا ڈول ہوتا تو ضرور پیتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو پیشاب سے دھوئے۔ جس طرح کپڑے کی طہارت کے لیے پاک پانی ضروری ہے، اسی طرح گناہوں کے کفارے کے لیے حلال مال ضروری ہے۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس خزانے کی کنجی دعا ہے اور کنجی کے دندانے حلال غذا کے لقمے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں 4 خصلتیں نہ ہوں۔ پہلا، سنتوں کے ساتھ فرائض ادا کرنا۔ دوسرا، ورع کے ساتھ حلال غذا کھانا۔ تیسرا، ظاہر و باطن کی منہیات سے اجتناب کرنا۔ چوتھا، ان تینوں خصلتوں کی زندگی کی آخری سانس تک پابندی کرنا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس پر صدیقیت کی علامتیں واضح ہو جائیں تو وہ حلال غذا کے علاوہ کوئی چیز نہ کھائے اور سنت اور فرض کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔ کسی بزرگ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جو شخص 40 دن تک حرام غذا کھاتا ہے اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 14۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایک مشتبہ درہم کا واپس کر دینا میرے نزدیک 1 لاکھ سے 6 لاکھ درہم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نوالا کھاتا ہے تو اس کا دل چمڑے کی طرح بگڑ جاتا ہے اور کبھی اپنی اصل حالت پر واپس نہیں آتا۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء باری تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور جو شخص حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء باری تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں خیر کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدمی جب حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال رزق کمانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے اس کے تمام گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اکابرین سلف فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی واعظ کہنے کے لیے بیٹھے تو اس میں 3 باتیں دیکھو، اگر وہ مبتدعانہ خیالات رکھتا ہو تو اس کے پاس مت بیٹھو، اس لیے کہ بدعتی شیطان کی زبان سے بولتا ہے، اور اگر بری غذا استعمال کرتا ہے تو بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، کیونکہ ایسا شخص خواہشات نفسانی کے زیر اثر خطاب کرتا ہے۔ اگر اس کے شعور میں پختگی نہ ہو تب بھی اس کی بات مت سنو، اس لیے کہ ایسا شخص اصلاح کے بجائے بگاڑ اور فساد کا بیج بوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت میں ہے کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور مشتبہ چیزوں میں عتاب ہے۔ کسی بزرگ نے ایک ابدال کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ حلال غذا کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں، حالت یکساں رہتی ہے، ہم پر ملکوت کے سربستہ راز منکشف ہوتے ہیں اور ہم آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ 3 دن بھی وہ غذا استعمال کر لیں جو تم لوگ استعمال کرتے ہو تو جو کچھ علم یقین ہمیں حاصل ہے وہ سب سلب ہو جائے اور خوف و مشاہدہ احوال کی قوت ہمارے دل میں باقی نہ رہے۔
ایک شخص نے کہا کہ میں ایک مہینے میں 30 قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ ابدال نے کہا کہ تمہارے اس عمل سے میرا وہ شربت بہتر ہے جو میں نے رات پیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابدال نے رات کے وقت جنگلی ہرن کا دودھ پیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت زیادہ قریبی تعلق تھا۔ امام احمد نے ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ بات سن کر دوستی ختم کر دی کہ میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ دے دے تو لینے سے انکار نہ کروں۔ بعد میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے عذر کیا اور کہنے لگے کہ میں تو یہ بات راہ مذاق کہہ رہا تھا۔ فرمایا کیا دین ہی مذاق کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کھانے پینے کے معاملات کا تعلق بھی دین سے ہے؟ اللہ تعالی نے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا میں کھانے کو عمل صالح پر مقدم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل اور دارالخلافت کی تباہی کے بعد یہ معمول بنا لیا تھا کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس پر ان کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر مہر لگی ہوتی تو استعمال کرتے۔ یہ معمول انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ شبہ سے محفوظ رہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں وہیب ابن الورد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر جمع ہوئے۔ بات کھجوروں کی چل پڑی۔ وہیب کہنے لگے کہ مجھے کھجور بہت پسند ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہ ادھر کے باغات کی کھجوریں زبیدہ کی کھجوروں میں خلط ملط ہو گئی ہیں۔ ابن المبارک کہنے لگے کہ اگر تم نے ان باریکیوں کا لحاظ کیا تو روٹی کھانا بھی تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح باغات میں اختلاط ہو گیا ہے اسی طرح زمینیں بھی ایک دوسرے میں مل گئی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہیب کی حالت خراب ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سفیان ثوری نے ابن المبارک سے کہا کہ تم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ ابن المبارک معذرت کرنے لگے کہ میرا مقصد محض یہ تھا کہ وہ دشواریوں میں نہ پڑیں۔ وہیب جب ہوش میں آئے تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک روٹی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے روٹی چھوڑ دی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ایک دن ان کی والدہ دودھ لے کر آئیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں شخص کی بکری کا دودھ ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس یہ بکری کہاں سے آئی تھی؟ والدہ محترمہ نے اس سلسلے میں بھی ان کی تشفی کر دی۔ جب دودھ کا پیالہ منہ کے پاس لے گئے تو یک لخت خیال آیا کہ ایک سوال اور باقی رہ گیا ہے۔ پیالہ الگ رکھ کر والدہ سے دریافت کیا کہ یہ بکری کس زمین میں چرا کرتی ہے؟ والدہ خاموش رہی کیونکہ وہ زمین مشکوک تھی جہاں وہ چرنے کے لیے جاتی تھی۔ آپ نے پیالہ واپس کر دیا۔ والدہ نے کہا بھی کہ پی لو، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پہلے اس کی نافرمانی کروں پھر اس کی مغفرت کی امید رکھوں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی متقی پرہیزگار لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا جہاں سے تم کھاتے ہو، لیکن میں کھا کر ہنستا نہیں ہوں بلکہ روتا ہوں۔ دوسروں کی بنسبت میرے لقمے بہت چھوٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھاتا ہوں، لذت کے لیے نہیں کھاتا۔ بہرحال یہ اولیاء اللہ تھے جو مشتبہات سے بھی بچتے تھے۔ حلال اور حرام کی قسمیں۔ حلال اور حرام کی بحث کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے۔ سالک اگر یہ طے کر لے کہ وہ کوئی متعین غذا استعمال کرے گا اور اس میں یہ لحاظ رکھے گا کہ فتویٰ کی روح سے وہ غذا حلال ہو تو اسے ان طویل بحثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی غذاؤں میں تنوع ہے حلال اور حرام کے موضوع پر تفصیلی مباحث کے محتاج ہیں۔
فقہی کتابوں میں ہم نے یہ مباحث مفصل طور پر لکھے ہیں۔ ان صفحات میں جو کچھ بھی بیان کریں گے اس میں اجمال ہوگا۔ ذیل میں ہم مال حرام کی تقسیم کرتے ہیں۔ مال یا تو اپنی ذات سے حرام ہوتا ہے یا اس طرح کہ اس کے حاصل کرنے میں کسی امر حرام کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ پہلی قسم یعنی وہ چیزیں جو اپنی ذات سے حرام ہوتی ہیں جیسے شراب اور خنزیر وغیرہ، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ روئے زمین پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ اول معدنیات جیسے نمک اور مٹی وغیرہ، دوم نباتات، سوم حیوانات۔ معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں۔ معدنیات کا کھانا حرام ہے۔ بعض چیزوں کی حرمت اس لیے ہے کہ ان کے کھانے سے کھانے والوں کو ضرر ہوتا ہے اور بعض اس لیے کہ وہ زہر کی طرح ہیں۔ بہرحال معدنیات میں حرمت کی بنیاد ضرر ہے۔ اگر روٹی میں بھی ضرر ہوتا تو اس کا کھانا بھی حرام ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی معدنی چیز مثلا تانبا وغیرہ شوربے یا کسی سیال چیز میں گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوگی، کیونکہ معدنیات میں حرمت ذاتی نہیں ہے۔ نباتات میں صرف وہ سبزیاں حرام ہیں جو عقل، زندگی یا صحت زائل کرنے والی ہوں۔ عقل نشہ آور چیزوں سے زائل ہوتی ہے، زندگی کو زہریلی سبزیوں سے خطرہ ہے، اور صحت زائل کرنے والی وہ دوائیں ہیں جو بے وقت اور بلا ضرورت استعمال کی جائیں۔ غرض یہ کہ نشہ آور چیزوں کے علاوہ سب میں حرمت کی علت ضرر ہے۔ نشہ آور چیزوں میں تھوڑی بھی حرام ہے چاہے نشہ نہ کرے۔ زہریلی چیزوں میں اگر ان کی صفت زہریلا پن کسی دوسری چیز کے ملانے سے یا قلت سے باقی نہ رہے تو وہ حرام نہ ہوں گی۔ حیوانات 2 طرح کے ہیں، معقول یعنی وہ جانور شریعت نے جن کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور غیر معقول یعنی وہ جانور خاص طور پر پرندے اتنے زیادہ اور مختلف قسم کے ہیں کہ ان سب کا نام لکھنا بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، شریعت نے اس کا طریقہ بھی متعین کر دیا ہے کہ جانور کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کرنے والے اعلی ذبح اور مقام ذبح کے سلسلے میں تمام شروط کی رعایت کی جائے۔ کتاب الصید والذبائح میں ان تمام شرطوں کی تفصیل مذکور ہے۔ جو جانور شرعی طور پر ذبح نہ کیے جائیں یا اپنی موت مر جائیں تو ٹڈی اور مچھلی کے علاوہ کسی کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹڈی اور مچھلی ہی کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کا جز بن جاتے ہیں، مثلا سیب، سرکہ، کولر اور پنیر کے کیڑے، کہ ان سے احتراز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کیڑوں مکوڑوں کو علیحدہ کر کے کھایا جائے تو یہ ناجائز ہے، اور ان کا حکم وہی ہے جو مکھی، گوبریلے اور بچھو وغیرہ کا ہے۔ ان جانوروں میں حرمت کا ظاہر سبب خون رواں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی کراہت طبعی ہے، اور اگر کراہت طبعی نہ ہوتی تو یہ جانور مکروہ نہ ہوتے۔ اگر کوئی شخص اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے ایسا ہو کہ ان جانوروں کے کھانے میں کراہت نہ سمجھے تو باقی لوگوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عام طور پر طبیعتیں اس طرح کے جانوروں سے نفرت کرتی ہیں۔ جس طرح کوئی شخص تھوک یا ناک کی ریزش جمع کر کے کھا لے تو اس کا یہ فعل مکروہ ہے، حالانکہ یہاں کراہت کا سبب نجاست نہیں ہے۔ مکھی وغیرہ جانوروں کے متعلق صحیح بات یہی ہے کہ ان کے مرنے سے چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر باہر نکال دو، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بعض اوقات کھانا گرم ہوتا ہے، مکھی اس میں گرتے ہی مر جاتی ہے۔ بعض مرتبہ مکھی یا چونٹی وغیرہ جانوروں کے دیگچی میں گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں دیگچی کا سالن پھینکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مکروہ صرف ان کا جسم ہے اور وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر ناپاک ہوتا تو بلا شبہ دیگچی کا سالن ناپاک ہو جاتا۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی حرمت کا سبب طبعی کراہت ہے، نجاست نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کے جسم کا کوئی ٹکڑا سالن میں گر جائے، اگرچہ وہ ٹکڑا بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو سالن حرام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سالن نجاست کی وجہ سے حرام ہوا ہے، کیونکہ آدمی مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حرمت اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ جو جانور کھائے جاتے ہیں، ذبح سے ان کے تمام اجزاء پاک اور لائق کے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ خون اور بول و براز وغیرہ غلیظ چیزوں کی نجاست اس وقت بھی رہتی ہے، اور نجاست کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔ نجس عین حیوانات میں سے ہے یا نباتات میں سے وہ چیزیں جو مسکر ہیں، جن چیزوں سے نشہ نہیں ہوتا، محض عقل زائل ہوتی ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اگر کھانے میں یا تیل وغیرہ میں سیال نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی ٹکڑا گر جائے تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ البتہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں ان کا استعمال جائز ہے۔ مثلا چراغوں میں نجس تیل جلایا جا سکتا ہے، یا کشتیوں پر اور جانوروں کے جسم پر ملنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم یعنی وہ چیزیں جن کی حرمت ذاتی نہ ہو بلکہ کسی بیرونی سبب کی وجہ سے ہو، یہ ایک وسیع بحث ہے اور اس کے متعدد پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ مال کا حاصل کرنا کبھی تو مالک کے اختیار سے ہوتا ہے اور کبھی بلا اختیار کے۔ ثانی الذکر کی مثال وراثت کا مال ہے کہ وارث کے اختیار کے بغیر اس کی ملک میں آ جاتا ہے۔ اختیار کے ذریعے مالک بننے میں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مال کسی مالک کے پاس سے اس کی ملک میں آیا ہوگا، یا اس کا سابق میں کوئی مالک نہ ہوگا۔ ثانی الذکر کی مثال کان کا ملنا ہے اور اسے کھود کر مال حاصل کرنا ہے۔ کسی مالک کے پاس اس کی ملکیت میں آنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مالک کی رضامندی سے آیا یا زبردستی کی مثال مال غنیمت ہے جو دشمنوں سے لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا ہے جن پر واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کریں، اور واجب نفقات کے نہ دینے والوں سے مال حاصل کرنا بھی زبردستی کی مثالیں ہیں۔ رضامندی سے مال حاصل کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مال عوض میں حاصل کیا جائے جیسے بیع، مہر اور اجرت وغیرہ، یا بلا عوض حاصل کیا جائے جیسے ہبہ اور وصیت۔ اس اجمالی خاکہ سے حصول مال کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ہر قسم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔ اول، یہ وہ مال ہے جو غیر مالک سے حاصل کیا جائے، جیسے کان میں سے کچھ نکالنا، لاوارث بنجر زمین کو آباد کرنا، شکار کرنا، لکڑیاں جمع کر کے لانا، نہروں یا ندیوں میں سے پانی لینا، گھاس کھود کر لانا، یہ سب امور جائز ہیں۔ ان ذرائع سے مال حاصل کرنے والے کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ ان میں سے کسی دوسرے کے ملک کی تخصیص نہ ہو۔ دوم، وہ مال جو ان لوگوں سے زبردستی لیا جائے، شرعی طور پر جن کی کوئی حرمت نہیں ہے، مثلا مال فی جو لڑائی کے بغیر کفار سے ملے، فی غنیمت، اور کفار محاربین کے دوسرے اموال اس صورت میں حلال ہوتے ہیں جبکہ مسلمان ان میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر مستحقین میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیں، اور کسی ایسے کافر سے نہ لیں جس سے امن دینے کا معاہدہ کیا جا چکا ہو۔ محارب اور ذمی کفار کی تفصیل اور فی و غنیمت کے اموال کی تفصیل کتاب السیر کے متعلقہ ابواب میں ملتی ہے۔ سوم، اس قسم میں وہ مال شامل ہے جو واجب حقوق ادا نہ کرنے والوں سے ان کی رضامندی کے بغیر چھینا جائے، یہ مال بھی جائز ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ استحقاق کا سبب معلوم اور مکمل ہو۔
مستحق میں بھی استحقاق کا وصف مکمل طور پر موجود ہو، مقدار واجب پر اکتفا کرے، اس سے زیادہ حاصل نہ کرے، اور لینے والا مستحق قاضی یا بادشاہ ہو۔ اس مال کی تفصیلات صدقات کی تقسیم، وقف اور نفقات کے ابواب میں موجود ہیں۔ چہارم وہ مال جو معاوضہ دے کر مالک کی رضامندی سے حاصل کیا جائے، اگر عوض، ناقدین اور ایجاب و قبول کے الفاظ کے سلسلے میں وارد شرعی حدود کی رعایت کی جائے، اور جن امور کو شارع علیہ السلام نے مفسد قرار دیا ہے ان سے اجتناب کیا جائے تو یہ مال حلال ہوگا۔ معاوضہ کے معاملات، بیع، سلم، اجارہ، حوالہ، ضمان، مضاربت، شرکت، مساقات، شفعہ، صلح، خلع، کتابت اور مہر ہیں۔ ان سب کی تفصیل فقہی کتابوں کے متعلقہ ابواب میں ملاحظہ کر لی جائے۔ پنجم، یہ وہ مال ہے جو مالک کے کسی وارث وغیرہ کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ ہبہ، وصیت اور صدقات کے ابواب میں اس کی بحث ملتی ہے۔ ششم، یہ وہ مال ہے جو اختیار کے بغیر حاصل ہو، جیسے مورث کا مال وراثت، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مورث نے وہ مال مذکورہ بالا 5 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے حاصل کیا ہو، نیز مذکورہ ترکہ سے مورث کا قرض ادا ہو چکا ہو اور اس کی وصیتیں نافذ ہو چکی ہوں، وارثوں کے حصے انصاف کے ساتھ ادا کر دیے گئے ہوں، اور کتاب الفرائض میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال حصول مال کی یہ چند صورتیں ہیں جن کا ہم نے مجملاً ذکر کیا ہے تاکہ اس طالب حق کو جس کی غذا کسی ایک ذریعے کے بجائے مختلف ذرائع سے ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے ان تمام ذرائع کی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ جب بھی اسے کسی ذریعے سے غذا ملے تو وہ اہل علم سے شرعی حکم ضرور دریافت کر لے، شرعی حکم جانے بغیر استعمال کی جرات نہ کرے۔ قیامت کے روز جس طرح عالم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کے خلاف کیوں کیا، اسی طرح جاہل سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے علماء سے دریافت کیوں نہیں کیا اور تو اپنی جہالت پر کس لیے جمع رہا، جبکہ تجھے سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہو چکا تھا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حلال اور حرام کے درجات، جاننا چاہیے کہ تمام حرام چیزیں خبیث ہیں لیکن بعض کی خباثت زیادہ ہے اور بعض کی کم، اسی طرح تمام حلال چیزیں پاک و صاف ہیں لیکن بعض چیزیں زیادہ اچھی ہیں اور بعض نسبتاً کم۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طبیب یہ کہے کہ تمام مٹھائیاں گرم ہیں لیکن بعض پہلے درجے میں گرم ہیں جیسے شکر، اور بعض دوسرے درجے میں جیسے گڑ، بعض کو حرارت کا تیسرا درجہ حاصل ہے جیسے کھجور یا انگور کا شیرہ، اور بعض چوتھے درجے میں گرم ہیں جیسے شہد۔ اسی طرح حرام اور حلال میں بھی یہ درجات ہیں۔ فی الحال طبیب کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی حرام سے اجتناب یعنی ورع کے 4 ہی درجے کرتے ہیں۔ درجے تخمینی ہیں، تحقیق کی جائے تو یہ درجات 4 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا شکر ہی کو لیجئے، یعنی بعض جگہ کی شکر میں حرارت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم، یہی حال دوسری چیزوں کا ہے۔ پہلا درجہ عادلین کا ورع ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے اجتناب کرے کہ اگر اس میں مبتلا ہو تو فاسق کہلائے، عدالت ساقط ہو جائے، گناہگاروں کی فہرست میں نام لکھا جائے اور دخول نار کا مستحق ہو۔ ورع کا یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ فقہا نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان سے اجتناب کرے۔ دوسرا درجہ صالحین کا ورع، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ تیسرا درجہ متقین کا ورع، اس ورع کا ماحصل یہ ہے کہ کوئی چیز نہ از روئے فتویٰ حرام ہو اور نہ اس کی حرمت میں کسی قسم کا شبہ ہو، محض اس لیے بچا جائے کہ کہیں نوبت حرام کے ارتکاب تک نہ پہنچ جائے۔ جن چیزوں میں حرمت کا اندیشہ نہ ہو انہیں اندیشہ کی بنیاد پر چھوڑ دینا ہی متقین کا ورع ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يبلغ العبد درجۃ المتقین حتی يدع ما لا باس به مخافۃ مما به باس۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بندہ متقین کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک بے اندیشہ کو اندیشہ والی چیزوں کے خوف سے نہ چھوڑ دے۔ چوتھا درجہ متقین کا ورع۔ اس ورع کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی چیز میں اندیشہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اس کے استعمال سے حرام تک نوبت پہنچے گی۔ اس کے باوجود وہ تمام چیزیں ترک کر دے جو اللہ کے نام پر اس کی عبادت کی نیت سے حاصل نہ کی گئی ہوں، یا ان کے حصول کا کوئی سبب ایسا ہو جو کراہت سے خالی نہ ہو۔ یہ حلال کے چاروں درجات کا اجمالی تذکرہ تھا۔ پہلے درجے میں ہم نے جس حرام کا ذکر کیا ہے اس سے عدالت مجروح ہوتی ہے، فسق کا بدنما داغ لگتا ہے۔ اس حرام کی بھی خباثت میں کئی درجے ہیں، مثلا جن چیزوں میں خاموش بیع حرام ہے، اگر کسی نے ان کی بیع ایجاب و قبول کے بغیر کر لی تو یہ چیزیں حرام ہوں گی، لیکن ان کی حرمت ان چیزوں کے مقابلے میں کم ہوگی جو کسی سے زبردستی چھین لی جائیں، اس لیے کہ چھیننے میں شریعت کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایذا پہنچانے کا گناہ جرم بھی ہے، جبکہ خاموش بیع میں صرف شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ پھر خاموش بیع میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی اتنی سنگین نہیں جتنا سنگین یہ جرم ہے کہ سودی کاروبار کے ذریعے مال حاصل کیا جائے۔ یہ فرق اس طرح بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ شریعت نے جن ممنوعات میں زیادہ تشدد و وعید اور تاکید سے کام لیا ہے ان میں زیادہ حرمت ہے اور ان کا ارتکاب سخت گناہ کا باعث ہے، اور جن میں تشدد کم ہے ان میں حرمت بھی کم ہے اور ان کا گناہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے درمیان فرق کی وضاحت ہم کتاب التوبہ میں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے نیک و صالح فقیر یا یتیم سے کوئی چیز زبردستی چھینی، اس کا گناہ بہرحال اس شخص سے زیادہ ہوگا جس نے کسی طاقتور، مالدار یا فاسق سے کوئی چیز جبراً حاصل کی ہو۔ ایذا کے درجات موذی جسے ایذا دی جائے کے اختلاف سے مختلف ہیں۔ حرام چیزوں میں بھی یہ باریکیاں ہیں۔ راہ آخرت کے سالک کو چاہیے کہ وہ ان باریکیوں کو نظر انداز نہ کرے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر نافرمانوں کے مختلف درجات نہ ہوتے تو دوزخ میں بھی مختلف طبقے نہ ہوتے۔ بہرحال جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ خباثت کا مدار شریعت کی نکیر اور تشدید و وعید پر ہے تو اسے 3 یا 4 درجات میں منحصر کرنا زبردستی کا عمل ہے۔ خبث میں حرام کے درجات کا اختلاف ممنوع امور کے تعارض کے وقت بخوبی واضح ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی انشاءاللہ۔ ورع کے چاروں درجات کے شواہد اور مثالیں۔ پہلے درجے یعنی عادلین کے ورع کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی روح سے حرام ہیں ان کا ارتکاب مطلق حرام ہے اور مرتکب فاسق و گناہ گار ہے۔ یہ درجہ بالکل واضح ہے، اس سلسلے میں شواہد اور مثالوں کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے درجے کی مثال میں وہ مشتبہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں جن سے اجتناب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کتاب الشبہات میں ہم بتلائیں گے کہ بعض شبہات ایسے بھی ہیں جن سے اجتناب واجب ہے، اس طرح کے شبہات حرام میں داخل ہیں، اور بعض شبہات وہ ہیں جن سے اجتناب کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ شبہات وہ ہیں جو وہمیوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا اس خوف سے کسی جانور کا شکار نہ کرنا کہ کہیں یہ جانور کسی کے قبضے سے نکل کر نہ آیا ہو، شکار کرنے سے یہ میرے قبضے میں آ جائے گا، اس طرح غیر ملک پر قبضہ کرنا ہوگا، یہ وسوسہ ہے۔ بعض شبہات ایسے ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایسے ہی شبہات مراد لیے گئے ہیں۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ نسائی، ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو حسن رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔
ہم اس نہیں کو تنزیہی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کل ما اسمیت ودع ما انمیت، یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شکار پر تیر لگے اور آنکھوں کے سامنے مر جائے اسے کھا لو، اور جس پر تیر لگے وہ زخمی ہو کر غائب ہو جائے پھر مردہ ملے تو اسے مت کھاؤ۔ اس صورت میں ہمارے نزدیک مختار و پسندیدہ بات یہی ہے کہ یہ شکار حرام نہیں ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، تاہم اس کا نہ کھانا دوم درجے کا ورع ہے، اور دع یعنی صیغہ امر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امر تنزیہی ہے، کیونکہ بعض روایات میں صریح طور پر اس شکار کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو زخمی ہو کر غائب ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تمہارے تیر کے علاوہ بھی کوئی ایسی علامت پائی جائے جو تم نے متعین کی ہو۔ اسی طرح سگے معلم یعنی سدھائے ہوئے کتے کے سلسلے میں آپ نے عدی ابن حاتم سے فرمایا کہ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اگر کتا شکار میں سے کھا لے تو تم اسے مت کھاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے اسے اپنے لیے نہ پکڑا ہو۔ آپ کا یہ ارشاد بھی نہیں تنزیہی ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کا یہ حکم ہے، دوسری طرف آپ نے ابو ثعلبہ خثنی کو واضح طور پر ایسے شکار کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ کل منہ فقال وان اکل منہ فقال وان اکل، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عامر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں سے کھا لو۔ ابو ثعلبہ نے عرض کیا کہ اگرچہ کتے نے اس میں سے کھا لیا ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ کھا لیا ہو۔ روایات کے اس اختلاف سے سمجھ میں آتا ہے کہ ازروع فتویٰ ایسے شکار کے استعمال کی اجازت ہے، البتہ احتیاط بہتر ہے، کیونکہ ابو ثعلبہ ایک نادار اور پیشہ ور شخص تھے۔ ان کی حالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شکار کو استعمال کر لیں، جبکہ عدی ابن حاتم خوشحال تھے، وہ اس طرح کا شکار چھوڑ بھی سکتے تھے۔ ابن سیرین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شریک سے 4000 درہم محض اس لیے نہیں لیے کہ انہیں ان دراہم کے جواز میں کچھ شک تھا، حالانکہ اس وقت کے تمام علماء نے بالاتفاق جواز کا فتویٰ دے دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے نہ لینا ہی مناسب خیال کیا۔ اس ورع کے اس درجے کی کچھ مثالیں ہم شبہات کے درجات کے بیان میں کریں گے، فی الوقت اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ ان شبہات کی مثال ہے جن سے بچنا واجب نہیں ہے۔ دوسرے درجے میں متقین کا ورع تھا۔ اس کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو ابھی نقل کیا گیا ہے، لا يبلغ العبد درجة المتقین حتى يدع ما لا باس به مخافة مما به باس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے حلال کے 9 حصے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصل تقوی یہ ہے کہ بندہ ذرہ برابر چیز میں بھی اللہ سے ڈرے اور بعض حلال چیزیں محض اس لیے چھوڑ دے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ احتیاط قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان زبردست رکاوٹ ہوگی۔ کسی شخص کے ذمے ایک بزرگ کے 100 درہم تھے، جب وہ ان کی رقم لے کر آیا تو انہوں نے 99 درہم لیے، 1 درہم نہیں لیا کہ زیادہ نہ ہو جائے۔ بعض حضرات لیتے وقت 1 حبہ کم اور دیتے وقت 1 حبہ زیادہ دیا کرتے تھے تاکہ یہ احتیاط دوزخ سے مانع بن جائے۔ جن امور میں لوگ تساہل اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں ان میں احتیاط کرنا بھی اسی درجے کا ورع ہے۔ ازروع فتویٰ اگر ان امور کی اجازت ہے، لیکن یہ اندیشہ بہرحال موجود ہے کہ کہیں یہ تساہل حرام کے ارتکاب کا سبب نہ بن جائے۔ اس احتیاط کی مثال میں مشہور بزرگ علی ابن معبد کا یہ واقعہ پیش کیا جا سکتا ہے
کہتے ہیں میں کرایہ کے ایک مکان میں رہا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے ایک خط لکھا، کاغذ پر روشنائی پھیلی تو اسے خشک کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ مکان کی دیوار سے مٹی لے کر خشک کر لوں، لیکن خیال ہوا کہ دیوار میری ملکیت نہیں ہے۔ پھر سوچا کہ مٹی ایک معمولی اور بے حقیقت چیز ہے، چنانچہ میں نے مٹی لے کر روشنائی خشک کر لی۔ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اے علی ابن معبد، جو شخص مٹی کو بے حقیقت بتلا رہا ہے اسے اپنے قول کی حقیقت کل معلوم ہوگی۔ غالباً کہنے والے کا منشا یہ تھا کہ قیامت کے روز تمہیں وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو متقین کے لیے متعین ہے۔ اس تحدید کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس پر تمہیں کوئی سزا دی جائے گی۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ بحرین سے کچھ مشک آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی عورت اسے تول دے اور میں مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ آپ کی اہلیہ عاتقہ نے عرض کیا کہ میں یہ کام بخوبی کر سکتی ہوں، لائیے مجھے دیجیے۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ اس کے بعد اپنی خواہش کا دوبارہ اظہار کیا۔ عاتقہ نے بھی دوبارہ اپنی خدمات پیش کیں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم یہ مشک ترازو کے پلڑے میں رکھو اور وہ غبار جو ترازو میں لگا رہ جائے اسے اپنی گردن پر مل لو اور میرے حصے میں دوسرے مسلمانوں کی بنسبت زیادہ مشک آ جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے ایک مرتبہ بیت المال کا مشک تل رہا تھا۔ آپ نے اپنی ناک بند کر لی تاکہ مشک کی خوشبو نہ پہنچے۔ وہاں موجود لوگوں کو یہ بات عجیب محسوس ہوئی۔ فرمایا کہ مشک سے خوشبو کے علاوہ بھی کوئی دوسرا فائدہ ہے؟ پھر میں کیوں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کروں؟ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ توبہ، یہ کھجور مت لو، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک بزرگ کی وفات رات کے کسی حصے میں ہوئی۔ جب نزا کا عالم طاری ہوا تو تیمارداروں سے فرمایا کہ چراغ گل کر دو، اب اس میں ورثہ کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ سلیمان تیمی رضی اللہ عنہ نعیمہ عطارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کی خوشبو یعنی مشک وغیرہ فروخت کرنے کے لیے اپنی اہلیہ کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں خریدنے کے لیے ان کی اہلیہ کے پاس گئی، گھٹانے بڑھانے میں کچھ خوشبو ان کی انگلی پر لگ گئی جسے انہوں نے اپنے دوپٹے سے پونچھ لیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ دریافت فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ انہوں نے صحیح بات بیان کر دی۔ فرمایا کہ یہ خوشبو مسلمانوں کی امانت ہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کے سر پر سے دوپٹہ اتارا، ایک لوٹا لیا اور دوپٹہ میں خوشبو کی جگہ پر پانی ڈال کر اچھی طرح ملا اور سونگھ کر دیکھا کہ خوشبو کا اثر باقی ہے یا زائل ہو گیا۔ کئی مرتبہ رگڑ کر دھونے سے خوشبو کے تمام اثرات ختم ہو گئے۔ نعیمہ عطارہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ایک مرتبہ میں پھر خوشبو خریدنے کے لیے گئی۔ اس مرتبہ آپ کی اہلیہ نے انگلی کپڑے سے پونچھنے کے بجائے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ورع پر دلالت کرتا ہے۔ دوپٹہ کو اس لیے دھویا کہ اس طرح کے واقعات میں نرمی سے زیادہ بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ بظاہر دوپٹہ کو دھونے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ بیت المال کی ملکیت میں اضافہ ہوا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو مسجد میں موجود ہو اور کسی بادشاہ کی آمد پر شاہی انگیٹھی سے مسجد میں عود کی خوشبو بسائی جائے۔ فرمایا اس شخص کو مسجد میں نہ ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ عود کا نفع خوشبو ہی ہے۔ یہ صورت کبھی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اس کے کپڑوں میں اتنی خوشبو بس سکتی ہے جس کی مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو۔
ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی جیب سے پرچہ گر پڑا، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، کیا پانے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ حدیثیں نقل کر کے پرچہ واپس کر دے؟ فرمایا کہ نہیں، اسے مالک کی اجازت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں شک ہے کہ مالک اجازت دے گا یا نہیں۔ اگر اجازت نہ دی تو نقل کرنا حرام ہوگا۔ تیسرے درجے کے ورع میں یہ بات شامل ہے کہ زینت کی حدود سے تجاوز کر کے منہیات کا ارتکاب کرنے لگے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ نوکدار جوتوں کے متعلق استفسار کیا گیا۔ فرمایا میں انہیں نہیں پہنتا، اگر یہ جوتے کیچڑ وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنے جائیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، البتہ زینت کے لیے نہ پہننے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ کسی کی سفارش نہ کر بیٹھے اور میں جوش محبت میں اس کی سفارش تسلیم نہ کر لوں۔ تیسرے درجے کا حاصل یہ ہے کہ خطرناک چیزوں کے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اکثر مباح اور جائز چیزیں ممنوع امور کی دعوت دیتی ہیں، مثلا زیادہ کھانے سے اور مجرد ہونے کی حالت میں عطر لگانے سے شہوت کو تحریک ملتی ہے۔ شہوت فکر پیدا کرتی ہے اور فکر نظر بد کا باعث ہوتی ہے اور نظر سے دیگر خرافات جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح مالداروں کے محلوں اور ان کی زیب و زینت کو دیکھنا مباح ہے، مگر اس سے حرص جنم لیتی ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے محل اور تجمل کے ذرائع حاصل ہوں۔ یہ خواہش بسا اوقات حرام چیزوں کے حصول کا داعیہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر مباح چیزیں ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق نہ لی جائیں اور ان کی آفتوں کی معرفت اور ان سے بچنے کی تدابیر کا علم حاصل نہ کیا جائے تو خطرناک بن جاتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیواروں پر چونے یا سیمنٹ وغیرہ، اور یہ مترجم نے لکھا ہے، کا پلاسٹر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے خیال میں زمین پر فرش کرنے سے تو یہ فائدہ ہے کہ غبار نہ اڑے، دیواروں پر پلاسٹر سے زینت کے علاوہ کیا فائدہ ہے؟ حتیٰ کہ آپ نے مسجدوں کی استرکاری کو بھی بنظر استحسان نہیں دیکھا۔ دلیل میں یہ روایت پیش فرماتے ہیں کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجدوں میں روغن کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرش موسیٰ کی عرش کے برابر نہیں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کا عرش صرف سایہ دار ہونا کافی ہے، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اکابرین سلف نے باریک کپڑے پہننے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا باریک ہے اس کا دین بھی پتلا یعنی کمزور ہے۔ ان تمام مباح امور سے منع کرنے کا باعث یہ ہے کہ کہیں لوگ مباحات سے تجاوز کر کے شہوات کی اتباع نہ کرنے لگیں۔ نفس ایک ہے، مباح اور ناجائز دونوں کے سلسلے میں نفس کی خواہش یکساں ہوتی ہے۔ اگر مباح میں تساہل برتنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ ناجائز میں مبتلا نہ ہو جائے۔ چوتھے درجے میں صدیقین کا ورع ہے۔ ان کے نزدیک صرف وہ مال حلال و جائز ہے جس کے حصول میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور نہ اس مال کے ذریعے کسی معصیت پر مدد لینے کا ارادہ ہو، اور نہ صاحب مال کا مقصد یہ ہو کہ وہ فی الحال یا آئندہ کبھی اس مال کے ذریعے اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کرے گا، بلکہ وہ صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے اور اس کی خاطر جینے کے لیے مال حاصل کرے۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، وہ اس آیت پر عمل کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 92۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔
یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو موحد ہیں، نفسانی لذتوں کی قید سے آزاد ہیں اور اپنے ارادہ و عمل ہر اعتبار سے اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ شخص ایسے مال سے پرہیز کرے گا جو کسی معصیت کا باعث ہو یا اس سے کسی معصیت پر اعانت ہوتی ہو، وہ ان اعمال سے بھی اجتناب کرے گا جن میں کسی معصیت کی آمیزش ہو۔ یحییٰ ابن یحییٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے دوا پی۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ آپ نے دوا پی ہے، اگر کچھ دیر گھر میں ٹہل لیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ میں 30 برس سے اپنے نفس کا احتساب کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹہلنا دین میں ہے۔ گویا اس خیال سے انہوں نے ٹہلنے کی جرت نہیں کی کہ یہ ٹہلنا کہیں غیر دینی فعل نہ ہو جائے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پہاڑ پر اگی ہوئی گھاس کھائی اور اس چشمے سے پانی پیا جو پہاڑ کے پہلو سے نکل رہا تھا، اور دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی دن حلال و طیب غذا کھائی ہے تو شاید وہ یہی دن ہے۔ اس وقت ایک آواز آئی کہ جس قوت سے تو یہاں تک پہنچا وہ کیسی تھی، کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس آواز کے ساتھ ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور نادم ہو کر میں نے اپنے خیال سے رجوع کیا۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ بھوکے پیاسے قید کے دن کاٹ رہے تھے۔ ایک نیک خاتون کے علم میں جب یہ صورتحال آئی تو انہوں نے داروغۂ زنداں کے ذریعے کھانا بھجوایا، لیکن ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کھانا لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ کھانا ایک ظالم کے ذریعے ملا ہے۔ یہ ورع کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان نہروں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے جو عمرہ اور سلطان نے کھدوائی تھیں۔ پانی بذات خود مباح تھا، لیکن وہ جس ذریعے سے ان تک پہنچ رہا تھا وہ ان کے نزدیک مال حرام سے بنایا گیا تھا۔ بعض اکابرین نے انگور کھانے چھوڑ دیے اور باغبانوں سے کہہ دیا کہ تم نے اپنے باغوں کو خراب کر لیا ہے، تم ظالم اور بددین عمرہ کی کھدوائی ہوئی نہروں سے انہیں سیراب کرتے ہو۔ یہ ورع پانی نہ پینے کے ورع سے بھی اعلیٰ تر ہے۔ بعض بزرگان دین حج کے راستے میں واقع ان کنووں اور چشموں سے پانی نہ لیتے تھے جو ظالموں نے بنائے ہیں، حالانکہ پانی کی اباحت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن کیونکہ وہ حرام پیسے سے بنائے ہوئے چشموں میں محفوظ رہتا تھا، اس لیے وہ لوگ پانی لینے سے گریز کیا کرتے تھے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ورع کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انہوں نے داروغۂ زنداں کے ذریعے بھیجا گیا کھانا لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ داروغہ کا ہاتھ حرام نہیں تھا۔ اگر کسی غضب کیے ہوئے برتن میں کھانا پہنچتا تو بلا شبہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کھانا حرام برتن میں رکھ کر پہنچا ہے، مگر انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ کھانا اس قوت کے ذریعے سے پہنچا تھا جو حرام غذا سے پرورش پا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پی کر قے کر دی تھی، محض اس خوف سے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، حالانکہ انہوں نے لا علمی میں دودھ پیا تھا۔ پینے کے بعد ہرگز ضروری نہیں تھا کہ اسے باہر نکالا جائے، لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور صدیقین کا ورع یہ ہے کہ پیٹ ہر طرح کی خبیث اور ناجائز چیزوں سے پاک و صاف ہو۔ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے والے درزی کی کمائی سے احتیاط بھی اسی قبیل سے ہے، اگرچہ درزی کا پیشہ جائز ہے، مگر بقول امام احمد ابن حنبل اس کا مسجد میں بیٹھ کر سینا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ کسی شخص نے دریافت کیا کہ اگر سوت کاٹنے والا بارش سے بچنے کے لیے کسی مقبرہ میں بیٹھ جائے تو صحیح ہے؟ فرمایا کہ مقبرے آخرت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ایسی جگہوں پر اس کا بیٹھنا مکروہ ہے۔ ایک بزرگ نے یہ معلوم ہونے کے بعد چراغ گل کر دیا کہ ان کا غلام ایسے لوگوں کے چراغ سے یہ چراغ جلا کر لایا ہے جن کا مال مکروہ ہے۔ ایک بزرگ نے اس تنور کی چنگاری سے آگ روشن نہیں کی جس میں حرام لکڑی جلائی گئی تھی۔ ایک بزرگ نے شاہی مشعلوں کی روشنی میں کوئی کام کرنے حتیٰ کہ جوتوں کے تسمے باندھنے تک سے پرہیز کیا۔ راہ آخرت کے سالکین کے لیے ورع کی یہ باریکیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہاں بطور خلاصہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ورع
کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا یہ ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی روح سے ممنوع ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، یہ عادلین کا ورع ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جو خدا کے لیے حاصل نہ کی گئی ہوں، جن کا مقصد معصیت یا شہوت ہو، جو مکروہ ذرائع سے ملی ہوں یا ان کی وجہ سے کوئی کراہت ہوئی ہو۔ یہ صدیقین کا ورع ہے۔ درمیان میں احتیاط ورع کے بہت سے درجات ہیں۔ درجات کے اس تفاوت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی جس قدر احتیاط کرے گا اسی قدر گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہوگا، اسی قدر آسانی، سہولت، نرم روی اور تیز گامی کے ساتھ پلِ صراط عبور کرے گا، نیکیوں کا پلڑا اسی قدر جھکے گا۔ آخرت کے درجات میں ورع کے درجات کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ اس تنبیہ کے بعد اب تمہیں اختیار ہے کہ احتیاط کرو یا نہ کرو، زیادہ کرو یا کم کرو، جو کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ احتیاط کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور تساہل کا نقصان بھی تمہیں اٹھانا ہوگا۔